یعنی دنیا کی کامیابی کو اگر آپ حقیقت تصور کر لیں گے، یعنی سمجھ لیں گے، یقین کر لیں گے جیسے ہم نے کیا ہوا ہے، تو اب آپ دنیا کو پکاریں گے، اہل دنیا کو پکاریں گے، دنیا کو پکاریں گے، ہائے ہائے، آپ کی ہائے ہائے جو ہے وہ دنیا تک محدود ہوگی۔ لیکن یہ طرز فکر تباہ کن سوچ ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں پریشانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا آپ کو جتنی بھی حاصل ہو جائے، آپ پریشان رہیں گے، آپ بدحال زندگی گزاریں گے۔ مختصر طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو کیوں پکاریں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اور دیکھیں دنیا میں انسان آتا ہے، اس کا مقصد دنیا نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہاں ٹھوکر لگ جاتی ہے ہمیں، ایسے معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو دنیا کو پکار رہے تھے اور پکار رہے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں تیار کیا ہے دنیا کی پکار کا جواب دینے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچے کی تربیت، اس کی سکولنگ، پھر اس کی ہوم ورک پہ توجہ، یہ وہ آپ کے خیال میں اپنے بچے کے دنیا کے خواب ہیں، خود آپ کا اپنا صرف دنیا کا خواب لے کے آپ زندہ ہیں۔ یہ بہت ہی تباہ کن سوچ ہے، بہرحال اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ دیکھیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ صرف اللہ کو کیوں پکاریں، تو دیکھیں پہلے تو سمجھیں کہ پکار ہے کیا۔ اگر دنیا میں آ کے آپ دیکھیں، شروع سے اگر میں بات کہوں تو دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے اور باشعور ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، اور دنیا اسے پکار رہی ہوتی ہے، مجھے دیکھو، میرے لیے تیاری کرو۔ بچے کو نا، میں خود جب چھوٹا تھا، کلاس 7 کی بات ہے، تو میرے ذہن میں صرف دنیا آئیڈیل تھی۔ میں اپنی کہانی بتا رہا ہوں، صرف دنیا آئیڈیل تھی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس وقت جو بھی 12 سال کا بچہ کیا سوچ بنائے گا، آئیڈیل دنیا تھی۔ تو اسی طرح سارا حال ہی یہی ہے، آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، 80 سال کا ہو، اس کی سوچ وہ دنیا کو پکار رہا ہے۔ اس نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ جیسے دیکھیں، دنیا کو اگر آپ یعنی دنیا کی کامیابی کو اگر آپ حقیقت تصور کر لیں گے، یعنی سمجھ لیں گے، یقین کر لیں گے جیسے ہم نے کیا ہوا ہے، تو اب آپ دنیا کو پکاریں گے، اہل دنیا کو پکاریں گے، دنیا کو پکاریں گے، ہائے ہائے، آپ کی ہائے ہائے جو ہے وہ دنیا تک محدود ہوگی۔ لیکن یہ طرز فکر تباہ کن سوچ ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں پریشانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا آپ کو جتنی بھی حاصل ہو جائے، آپ پریشان رہیں گے، آپ بدحال زندگی گزاریں گے۔ مختصر طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصود کی طرف توجہ کریں، جس لیے اپنی حقیقت کی طرف توجہ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ انسان یہ مٹی کا پتلا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اس پر آپ یقین کریں۔ ٹھیک ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ اگر سوچ سمجھ سے کام لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن اور حدیث نور ہے، علم ہے، تو وہ اس سے اگر آپ فائدہ لیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں، میں ایک مشت خاک نہیں ہوں، میں اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہوں، اور یہاں اللہ نے مجھے اپنے لیے بھجوایا ہے۔ اچھا، جب منزل اللہ تعالیٰ ٹھہر گئی، اب میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں، منزل اللہ ٹھہر گئی، آپ کو یقین آ گیا کہ میں
یہ جسم نہیں بلکہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح میری حقیقت ہے۔ اب آپ اپنے اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے پوچھیں گے، اللہ آپ کو کہے گا میرے پاس آؤ۔ نبی سے پوچھیں گے، نبی کہے گا آپ کو اللہ کے پاس جاؤ۔ اللہ بھی آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، پھر نبی بھی آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، قرآن میں ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، شیطان سے جب مکالمہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے بندوں کو مجھ سے گمراہ کرتے ہو تو کرو، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تو تم اس کو گمراہ نہیں کر سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ، قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ تو بس مجھ تک آتا ہے۔ ہاں تو دیکھیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر طور پہ میں بات کرتا ہوں۔ اب آپ نے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، ہر معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، زندگی کا ہر فیصلہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، زندگی اللہ کے لیے گزارے۔ یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ ذکر الہی کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور زندگی اللہ کی یاد میں گزارے، اور ہر کام اللہ کے رضا کے لیے کریں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اور مقامی طور پہ ایک رہنما کا انتخاب کر لیں جو آپ کو اللہ کے راستے کی ہدایت دے۔ اس کا نام جو بھی کر لیں، اس کو ٹیوٹر کر لیں، اس کو مرشد کر لیں، اور اس کو شیخ کر لیں، جو بھی آپ نام دیتے ہیں وہ اس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جانا ہے، آپ کی منزل اللہ ہے، آپ نے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کو ہر وقت اللہ کی یعنی ہر کام آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے، اور لگے یوں کہ آپ اللہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی پکار ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا تو پھر آپ نقصان میں ہیں۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو مسئلہ جو ہے، سارا مسئلہ جو ہے اللہ کو پکارنے میں ہے۔ اس وقت ہم جو ہے دنیا کو پکار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کو پکار رہا ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا، اور اپنے مسائل، آپ کی ساری دعائیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، آپ کی دعائیں دنیا کے لیے ہیں۔ اپنی دعاؤں کا ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، تو یعنی آپ کی ہر دعا جو ہے تو وہ پھر آپ کی دنیا کے لیے ہے۔ اگر اللہ پر آپ یقین رکھتے تو آپ کی ہر دعا پھر اللہ کے لیے ہوتی۔ لیکن دعا جو ہے یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ دعا کیا ہے، اس کے بارے میں پھر ہم کسی وقت بات کر لیں گے، لیکن میں پکارنے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی منزل، خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ نے رجوع کر لیا ہے، تائب ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیا ہے، اللہ کی طرف، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یہ 3 مراحل ہیں۔ رجوع، اللہ کی طرف رخ پھیرنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو آپ پہلے تو رخ اس طرف کریں، انی وجہت وجہی للذی، جو آپ کی منزل ہے اس طرف آپ رخ کریں۔ ہم نے تو اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہے، ہم تو دنیا کے لیے اور دنیا کی یاد میں
زندگی گزار رہے ہیں اور ہر وقت ہمہ وقت اور ہمہ جہت ہم دنیا کو پکار رہے ہیں. آپ کو پکارنا ہے اللہ کو. اپنے اوپر رحم کریں. جان 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 کر زندگی گزاریں. سوچ سمجھ کر زندگی گزار دیں، ورنہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی آپ کو پھر نہیں ملے گی. یہ زندگی نہیں ملے گی. ہاں، اصل زندگی کی طرف آپ لوٹیں گے، وہاں پر نتائج جو ہیں انتہائی خطرناک ہوں گے اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار لیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف رخ کریں، اللہ کو منزل بنائیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں. یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اللہ کو پکارنا یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ آپ تسبیح لے کے اور کاؤنٹر. کل ہی کی بات ہے، بس 1 منٹ میں لوں گا اس پہ. رات کو میں آ رہا تھا، ایک موچی تھا اور ایک موٹر سائیکل پہ 2 لوگ تھے. موچی کو اس نے پرس دیا ہوا تھا اور میری عمر کا ایک بوڑھا تھا، آگے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے پرس سینے میں کچھ غلطی کی ہوتی، تو یہ بوڑھا شخص جو ہے آپے سے باہر ہو رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا کہ تم نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اور ساتھ ایک جم گھٹا، وہ انسان وہ غصے سے لال ہو جاتا ہے نا، تو پھر لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارا. ہمارا غصہ، ہماری خوشی دنیا کے لیے ہے. آپ دیکھ لیں آپ کس چیز دنیا کو کیسے محسوس کرتے ہیں، کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر آپ روتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. ہمارا رونا دھونا تو دنیا کا ہے. ہماری خوشیاں بھی دنیا تک محدود ہیں. سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، وہ بوڑھے کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی. میں یہ ہے کہ کہہ رہا تھا، وہ کاؤنٹر نہیں ہوتا، وہ اس نے باندھی ہوئی تھی اور وہ بیچارے غریب اس کو داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی. وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، سفید داڑھی، اور گالیاں دے رہا تھا اس کو، اور تسبیح ہاتھ میں تھی وہ کاؤنٹر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.